بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الاول، پہلی قسم۔ اس سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ یہ کتاب یعنی شرح میت عامل، اس کتاب میں 100 عوامل کو بیان کیا گیا ہے، اور کچھ یوں بیان کیا گیا کہ اولاً انہوں نے عامل کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، عوامل لفظی اور عوامل معنوی۔ پھر لفظی عوامل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 سماعی، نمبر 2 قیاسی۔ تو اگر ہم پورے کا خلاصہ کریں تو یوں کر سکتے ہیں کہ 3 گروپ ہیں۔ پہلے گروپ میں ہے عوامل لفظیہ سماعیہ جو 91 ہے۔ دوسرے گروپ میں ہے عوامل لفظیہ قیاسیہ، اس گروپ میں 7 عوامل ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے عوامل معنویہ، اس گروپ میں صرف 2 عوامل ہیں، تو یہ کل 100 عوامل ہیں۔ پھر مصنف نے بتایا تھا کہ پہلے گروپ یعنی عوامل لفظیہ سماعیہ جو کہ 91 عوامل پر مشتمل ہے، اس کے عمل کے اعتبار سے 13 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 13 اقسام میں سے پہلی قسم کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس پہلی قسم میں یا اس پہلی نوع کے اندر مصنف نے حروف جارہ کو بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں حروف تجر الاسم فقط، وہ حروف جو فقط اسم کو جر دیتے ہیں، وہ حروف جو اسم کو زیر دیتے ہیں۔ وتسمى حروفا جارة، اور ان کا نام حروف جارہ رکھا جاتا ہے۔ وهي 17 حرفا، اور وہ 17 حرف ہیں۔ تو اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا عامل عوامل میں سے پہلا عامل کا نام ہے حروف جارہ، جس کو حروف جر بھی کہا جاتا ہے۔ اور حروف جر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے معمول یعنی جس پر وہ داخل ہوں اس کو زیر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں۔ اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد ہے 17۔ یہ تھا اس پوری عبارت کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم ترکیب کرتے ہیں اس عبارت کی۔ تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے النوع الاول کی ترکیب کریں گے۔ تو النوع الاول یہ مرکب توصیفی ہے، النوع موصوف، الاول اس کی صفت ہے، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا۔ تو النوع الاول یہ مرکب توصیفی بن کر ہو جائے گا مبتدا، ٹھیک ہے۔ اس کو یہاں مبتدا ہی چھوڑ دیجیے۔ اب نیچے آئیے، حروف موصوف تجر الاسم فقط، تجر فعل مضارع، ہی ضمیر اس کے اندر مستتر فاعل، اور الاسم یہ ہے مفعول بھی، ٹھیک ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حروف موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، کس کی خبر؟ النوع الاول جو مبتدا تھا اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو النوع الاول سے لے کے الاسم تک یہ ترکیب ہو گئی، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئے۔ اب آ گیا یہ فقط۔ یہ فقط کیا ہے؟ یا تو یہ شرط محذوف کی جزا ہے، ظاہر سی بات ہے فقط کو اگر جزا مانیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی شرط جو ہے محذوف ہوگا، یا ہم اس کو اس میں فعل مانیں گے۔ قط یہ اس میں فعل ہے انتہ کے معنی میں، جیسے رویدہ وغیرہ آپ نے پڑھا ہوگا اسماء افعال نحو کے اندر، تو اسی طرح یہ قط بھی اس میں فعل ہے۔ تو اگر اس میں فعل مانیں گے تو الگ ترکیب ہوگی، اور اگر اس کو شرط محذوف کی جزا مانیں گے تو الگ ترکیب ہوگی۔ تو
تو ہم زیادہ لمبی ترکیب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم نے فقط کو شرط محذوف کی جزا مانا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اس کا شرط، فقط کا شرط محذوف ہے، اس کی جزا ہے۔ اور تقدیری عبارت کیا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں۔ تقدیری عبارت ہے اذا جررت بها الاسم فحسبك الاسم، یہیں تک نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اذا جررت بها الاسم فحسبك الاسم، ترجمہ کیا ہوگا کہ جب آپ نے اسم کو جر دے دیا فحسبک الاسم، تو آپ کے لیے اسم ہی کافی ہے۔ تو یہ فقط جو ہے نا، یہ کوڈ ہے ایک خالی، اس کوڈ کا پورا یہ جو ہے ڈی کوڈ کریں گے تو نکلے گا اذا جررت بها الاسم، یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا، اور فحسبک الاسم یہ ہے اس کی جزا۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ ترکیب یوں کریں گے کہ اذا یہ شرطیہ ہے، جررت فعل و فاعل، با حرف جر، ہا مجرور، جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر جررت سے متعلق ہوگا، اور الاسم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ہو جائے گا شرط، ٹھیک ہے۔ فا یہ جزائیہ، حسب کا مضاف، کاف مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہو جائے گا مبتدا، اور الاسم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، یہ شرط یہاں تھا، یہ فحسبک الاسم، یہ پورا جملہ جزا، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو ایک مختصر سی ترکیب بتا دی عبارت نکال کر، آپ اسی ایک ترکیب کو یاد کر لیں۔ اگر آپ 2-3 ترکیب یاد کرنے کے چکر میں پڑیں گے تو ایک بھی ترکیب یاد نہیں ہوگا، اس مختصر سی ترکیب کو یاد کر لیں، اور یوں کہیں کہ یہ فقط جو ہے یہ اس کی تقدیری عبارت ہے اذا جررت بها الاسم فحسبك الاسم، اس کی پوری تقدیری عبارت ہے، اور اس پوری تقدیری عبارت کی ہم نے ترکیب آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اس کے بعد ہے وتسمى حروفا جارة، تو تسمى فعل مجہول، فعل مضارع مجہول، ہی ضمیر اس کے اندر پوشیدہ فاعل یا نائب فاعل، تسمى فعل مضارع ہے مجہول ہے، تو اس کے اندر ہی ضمیر جو پوشیدہ ہے اس کا نائب فاعل، حروفاً موصوف، جارتاً صفت، ٹھیک ہے، موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی، تسمى فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب آگے ہے وَهِيَ 17 حرفاً، وَهِيَ 17 حرفاً، ہی مبتدا، 17 یہ مرکب بنائی ہے، نومیر کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا مرکب بنائی، 2 اسم کو ایک بنا لیا جاتا ہے، تو 17 یہ مرکب بنائی ممیز، حرفاً یہ تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، ٹھیک ہے، مبتدا کی، ہی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔